الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ سب سے پہلے تمام تعریفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کرنے کے بعد ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ جیسا کہ پہلے آپ لوگ سن چکے ہیں، میں نے ماں کی قدر بیان کی تھی، ماں کی شان بیان کی تھی، تو آج انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ باپ کی بھی شان اور اس کی قدر بھی مجھے بھی معلوم ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے، اور صرف معلوم ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اب ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ماں کے جو پاؤں ہیں ان کے نیچے جنت ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جنت کے اندر داخل کیسے ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس کے اندر داخل کیسے ہونا ہے۔ اب ہم اپنے گھر میں جاتے ہوئے سب سے پہلے کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ جو ہمارے گھر کا مین گیٹ ہوتا ہے وہاں سے داخل ہوتے ہیں، چار دیواری پھلانگ کر تو نہیں جاتے، بلکہ مین گیٹ کی طرف جاتے ہیں، اسی گیٹ کو کراس کرتے ہیں، پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے جنت کے اندر جانا ہے تو جنت کے مین گیٹ کو کراس کریں گے، پھر جنت کے اندر جا کر پہنچیں گے۔ سب سے پہلے بات جو ہے وہ ہے مین گیٹ۔ اللہ تبارک و تعالی نے باپ کو جنت کا مین دروازہ قرار دیا ہے۔ ماں کی خدمت کرتا رہا، باپ کو صحیح طریقے باپ سے نہیں کرتا تھا، باپ کی قدر نہیں کیا کرتا تھا، باپ کو جوتے لگاتا تھا، باپ کو گھر سے باہر نکال دیتا تھا، باپ کو دھکے دیا کرتا تھا، باپ کو نعوذ باللہ اپنے پاؤں کے نیچے روندا کرتا تھا، لاتے مار کر باپ کو گرایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔
اس باپ نے تمہیں انسان اور اپنا بیٹا پیدا کیا تھا، گدھا پیدا نہیں کیا تھا کہ تم ٹانگیں مارتے پھرو۔ اللہ اکبر۔ باپ کی اتنی بے قدری جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا مین دروازہ ہے جہاں سے آپ کو ہو کر گزرنا ہے۔ آپ روزے رکھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، ماں کی خدمت تک بھی کرتے رہے۔ کوئی ایسا نیکی کا کام نہیں تھا جو آپ نے نہیں چھوڑا، لیکن اپنے باپ کی قدر نہیں کی، اپنے باپ کی خدمت نہیں کی، اپنے باپ کی بے عزتی کی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کہاں سے داخل ہوگی جنت سے؟ جنت میں جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ جب مین گیٹ ہی بند ہوگا تو کہاں سے جائیں گے؟ اگر مین گیٹ سے کوئی بندہ نہیں جاتا اور دیوار کے اوپر سے جاتا ہے تو ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ چور ہے، ڈکیٹ ہے۔ اللہ، چور اور ڈکیٹ کا لیبل بھی لگ گیا، ساری زندگی باتیں بھی کی، اس کے باوجود بھی جنت میں داخل نہیں ہو رہا، جنت میں نہیں جا سکتا، دروازہ بند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا، یا اللہ میں تو ساری زندگی تیری باتیں کرتا رہا، میں کیسے جاؤں اب جنت میں؟ جنت کا دروازہ کیوں بند ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اپنا الٹا ہاتھ سامنے کر اور دیکھ اپنے نام اعمال میں تیرے الٹے ہاتھ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ باپ کو دھکا دیا تھا، باپ کو گالی دی تھی، باپ کو کتا بولا تھا، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ وہ کون سی بات نہیں تھی تکلیف دینے والی جو باپ کو نہیں کی؟ کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس سے تکلیف ہو باپ کو۔ پھر بھی باپ بیٹے کی چوکھٹ پر پڑا رہا کہ میرا بیٹا کبھی تو سمجھ جائے گا، کبھی تو سدھر جائے گا۔ خود چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کو دھوپ میں چارپائی ڈال کے دی ہوئی ہے، کہیں پہ ٹاٹ پہ بیٹھا ہوا ہے باپ دھوپ میں، خود اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، باپ کے لیے سادہ پنکھا بھی نہیں لگوا سکتا۔ وہ ایک واقعہ بہت مشہور ہوا تھا کہ ایک نوجوان، اس کا باپ وفات پا گیا تھا اور اس نے اپنی ماں کو اٹھایا اور جا کر ایک اولڈ ہوم ہوتا ہے جہاں پر بوڑھے لوگوں کو، بزرگ لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تاکہ ان کو کھانا پینا ملتا رہے اور ان کو کپڑے بھی ملتے رہیں۔ وہاں جا کر چھوڑ آیا اپنی ماں کو، اور وہاں کے جو رکھوالے تھے ان کو اپنا موبائل نمبر دے کر آیا کہ جب میری ماں مرنے لگے تو مجھے بلا لینا۔ ماں کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، بلایا گیا بیٹے کو کہ بیٹا آ جا، تیری ماں مرنے والی ہے۔ جب بیٹا آیا، ماں کو لے کر جانے لگا، ایمبولینس میں ڈالنے لگا، تو ماں کہتی ہے بیٹا میری ایک بات سن لے، میں ویسے بھی نہیں بچوں گی۔ کہا ماں بولو کیا بات ہے؟ کہا آج تک تو نے میری ایک نہیں سنی، پھر بھی میں تیرے حق میں دعائیں کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عزت بھی دی اور دولت بھی دی اور مرتبہ بھی دیا، میں نے تیرے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، بیٹا میری ایک خواہش ہے وہ تو پوری کر دے۔ فرمایا کیا خواہش ہے؟ پوچھی بیٹے نے۔ ماں نے کہا یہ جو اولڈ ہوم ہے نا جدھر تو مجھے چھوڑ کر گیا تھا، تیرے پاس آج پیسہ ہے، دولت ہے، ادھر پنکھے تو لگوا دے۔ اب بیٹے کے ذہن میں کیا بات آئی؟ کہتا ہے ماں تو مر رہی ہے، میرا اور خرچہ بھی کرائے گی۔ اللہ، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگی بیٹا مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جب تیری اولاد تجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکالے گی، اور جب تو یہاں پہ پڑا ہوگا میری مامتا، میری ماں کا دل جو ہے نا یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا بیٹا گرمی میں پڑا رہے جس گرمی میں پڑی رہی ہوں۔
اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے ماں باپ کی محبت، یہ ہوتا ہے ماں باپ کا پیار۔ اللہ اکبر، وقت کا نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اے میرے پیارے نبی ایک کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار کرنے لگے، علاقے کے لوگ آئے اور دیکھے اور ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہے لگائے اور باتیں بنائیں کہ ہمیں فصل کو دینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور یہ دیکھو جو کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس بندے کو دیکھو یہ کشتی تیار کر رہا ہے، ہمیں فصل کو دینے کے لیے پانی نہیں ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، انسانوں کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور اس کو دیکھو جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کشتی تیار کر رہا ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کشتی بن گئی، لوگوں نے ادھر جا کر پاخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، یا اللہ دیکھ، میں نے انہی لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کشتی تیار کی، اب انہوں نے اسے گندا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے پیغمبر، تو دیکھتا جا میں کیا کرتا ہوں۔ ایک ایسی بیماری لگی اس قوم کو کہ جتنے بھی حکیم تھے سارے دوائیاں کر کر کے تھک گئے، کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا، سارا جسم گلتا جا رہا تھا، پھوڑے نکلے ہوئے تھے جسم پر۔ بیماری نے اتنا شدید اپنی رفتار پکڑ لی تھی کہ لوگ مرنے کو تھے۔ اسی کشتی کے پاس سے ایک بیمار بندہ گزر رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ گرا اور کشتی میں جا پڑا۔ کشتی میں جیسے ہی وہ گرا، اٹھ کر آیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بندہ تو ٹھیک ہو گیا، اس سے پوچھنے چلے گئے تو کیسے ٹھیک ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں ایسے جا رہا تھا اور کشتی میں گرا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا پاخانہ، انہی کا پیشاب، انہوں نے جن لوگوں نے پیشاب اور پاخانہ کیا تھا اسی جگہ پر جا کر پانی ڈال کر کپڑے وہاں پر لگا لگا کر اپنے جسم کے اوپر مل رہے تھے۔ اللہ نے کہا پھر ایسے تم ٹھیک ہوگے جب تم ایک نبی کو ستاؤ گے، ایک پیغمبر کو ستاؤ گے، اللہ کے پیارے کو ستاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اب کشتی صاف ہو گئی، دھل گئی۔ جب پانی آنے لگا تو پیارے نبی نے فرمایا، اے لوگو آ جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ جو ایمان لے آئے تھے وہ کشتی میں بیٹھ گئے اور اپنے جانوروں کو بھی بٹھا لیا۔ ایک بیٹا تھا، بیٹا جو اپنے باپ کی بات نہیں مانتا تھا، بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ پھر بھی باپ نے بلایا، بیٹا آ جا، میری کشتی میں سوار ہو جا۔ کہتا ہے ابا جی آپ پاگل ہیں، آپ تو دیوانے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کیا بگاڑ لے گا۔ اللہ اکبر، بات یہاں پہ آتی ہے کہ جب اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اکبر، باپ کی نافرمانی، آگے چل کر آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتاؤں گا، اس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کا دماغ پریشان ہو جائے گا کہ اب یہاں پہ بیٹا کیا کرے۔ لیکن اس واقعے میں باپ نے بار بار بلایا، اے میرے پیارے بیٹے تم آ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اعلان کیا، اے میرے پیارے نبی جو تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے خاندان میں سے ہیں، انہی لوگوں کو کشتی میں سوار کرو۔ کہتا ہے یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، یہ تو میرے رشتہ داروں میں سے ہے، یہ تو میرے خاندان میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، اے میرے پیارے نبی
جو تیری بات نہیں مانتا، جو تیرے کہے پر نہیں رکتا، وہ تمہارے خاندان میں سے بھی نہیں ہے نبی کا بیٹا، ہے پیغمبر کا بیٹا، لیکن ایمان نہیں لایا، باپ کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان سے بھی نکال دیا۔ آج ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں والدین کی کیا عزت رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، باپ کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کا رشتہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پانی آ گیا، لوگ ڈوبتے چلے گئے، بیٹا اب پہاڑ کی بالکل چوٹی پر چڑھ گیا ہے، پانی کی ایک لہر آتی ہے اور اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بیٹا وہیں پر ڈبکیاں لگاتا ہوا مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ باپ کا نافرمان تھا۔ ایک اور جگہ پر جو باپ ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو بیٹا ہے اس نے وقت کا نبی اور پیغمبر بننا ہے۔ باپ مورتیاں بناتا ہے، بت بناتا ہے اور ان کو بیچتا ہے۔ بیٹے نے باپ سے کہا ابا جی یہ جسے آپ بنا رہے ہو یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ بت ہے، یہ آندھی کے لیے ہے، یہ بارش کے لیے ہے، یہ بیماری کے لیے ہے، یہ خوراک کے لیے ہے۔ مختلف اس نے بتا دیے کہ یہ اس چیز کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہاری باتیں پوری کرتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں پوری کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ابا جی یہ بتائیں یہ کون ہے؟ کہا کہ ہمارے خدا ہیں۔ بیٹے نے کہا خدا کسے کہتے ہیں ابا جی؟ اب بیٹے کے سوال تو دیکھتے جائیں۔ کہا جس نے ہم سب کو پیدا کیا، یہ جہان بنایا، اسے خدا کہتے ہیں۔ کہا جس نے ہم سب کو بنایا ہے کیا اس نے حکم دیا ہے کہ مجھے تم بناؤ؟ اسے تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی چیز محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن باپ کا حکم اور آرڈر آیا، بیٹا جا اور جا کر میرے شہر کی گلیوں میں اور جس جگہ تک تو جا سکتا ہے جا کر ان بتوں کو بیچ کر آ۔ اب بیٹا اللہ کو ماننے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اور باپ بتوں کی عبادت کرنے والا، اب بیٹا پریشان کہ میں کیا کروں؟ باپ کی بات بھی نہیں ٹالنی، باپ کا کہا بھی نہیں ٹھکرانا۔ باپ مسلمان بھی نہیں ہے پھر بھی باپ کی بات ماننی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی بات نہ مانوں اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے۔ ایک کافر کی، ایک یہودی کی بات نہ مانوں، اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی۔ اب بیٹے نے سوچنے کے بعد کہا ٹھیک ہے ابا جی میں بیچنے جاتا ہوں۔ بیٹے نے، باپ چلا گیا کہ بیٹا اب چلا جائے گا بیچنے کے لیے۔ اس نے کچھ بت اٹھائے اور ان کی گردنوں میں رسیاں ڈالیں اور ان کو گھسیٹتے ہوئے گلیوں میں جا رہا ہے۔ کہتا ہے لوگوں جن کو تم خدا کہتے ہو آؤ ان کو لے لو۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس کو گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ایک گھرانہ ہے وہ پڑھا لکھا ہے اور ہمیں جمعے بھی پڑھاتا ہے، نمازیں بھی پڑھاتا ہے، ہمارے بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، تو وہ ہمارے علاقے کا معزز گھرانہ ہوتا ہے اور ان کے بچے باپردہ بچے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں پردہ ہوتا ہے۔ چاہے کوئی MNA MPA جائے تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جی ہمارے مولوی صاحب کو بلا لیں، وہ سب سے پہلے تلاوت کریں گے، پھر ان سے اجازت لیں گے، پھر باتیں شروع ہوں گی۔
بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، جی ہمارے مولوی صاحب کو جلدی سے بلاؤ، وہ آ کر اذان دیں۔ کوئی بھی الغرض دنیا کا کوئی بھی کام ہے، سب سے پہلے جی مولوی صاحب کو بلاؤ، ہمارے علاقے کے معزز ہیں، وہی ہمارے بیٹے کا نام رکھیں گے، کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، جی مولوی صاحب کو پہلے بلاؤ، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا عزت اور مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نبی کا باپ جو بت بنایا کرتا تھا، اس کا بھی اسی طرح نام تھا اور عزت تھی ان لوگوں میں کہ یہ ہمارے خدا ہمیں دیتا ہے، ہماری مرادیں پوری کرنے والے ہمیں بنا کر دیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے جا کر اس کے باپ کو شکایت لگائی کہ تیرا بیٹا اسی طرح کر رہا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، تو باپ نے بیٹے کو مارا، پھر بھی بیٹے نے اف تک نہیں کہا۔ یہ ہوتی ہے بیٹے کی فرما برداری۔ بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں ٹالتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اگر بات کو ٹال دے گا تو جیسا کہ میں نے بتلایا ہے کہ جنت کا مین دروازہ باپ ہے، پھر جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ ایک اور باپ اور بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا کہا ہے اے میرے پیارے بندو، اے میرے نبی اور رسولوں پر ایمان لے آنے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں، میں اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اور تم مجھ پہ راضی ہو گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ اب ایک اور باپ اور بیٹے کا بتلاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ باپ وقت کا نبی اور رسول ہے، بیٹے نے بھی نبی اور رسول بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ تمہاری سب سے جو قیمتی اور پیاری چیز ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو تو پھر میں مانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور آرڈر آ گیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے راستے میں قربان کر دو۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیز پیاری ہے باپ کو۔ ایک ہی بیٹا ہے، کوئی بیٹی نہیں، اولاد میں سے صرف اور صرف ایک بیٹا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بالکل نہیں دی، یا پھر صرف اور صرف ایک ہی اولاد دی ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ پھر اس باپ سے جا کر پوچھو کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تیرے جگر کا ٹکڑا ہے یا نہیں، یہ تیرے دل کا ٹکڑا ہے یا کہ نہیں، تجھے کتنی پیاری ہے بیٹی، کتنا پیارا بیٹا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ ساری جائیداد چل جاتی ہے تو جانے دو، میرا بیٹا بچ جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، مجھے سب سے پیارا ہے تو یہی بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے، فرمایا کہ پھر اس کی قربانی دو۔ اب بیٹے سے جا کر پوچھا ہے بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے، آرڈر آیا ہے کہ اپنی سب سے پیاری جو چیز ہے اسے قربان کرو، اور سب سے پیارے مجھے تم ہو۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے؟ جی جی بیٹا اللہ کا حکم آیا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آیا ہے اسے کر گزریے، کر دیجئے وہ آرڈر پورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر دیجئے۔ اب بیٹا اپنے باپ کو لے کر جا رہا ہے۔ بیٹا یہ تو کہہ سکتا تھا نا کہ ابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب بزرگ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سا خدا ہے جو کہتا ہے کہ میرے بندے میرے راہ میں جو ہے نا میرے بندے کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر، لیکن بیٹے نے اف تک نہیں کہا، بیٹے نے اپنے باپ کی فرما برداری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے آمین کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی باپ کے ہاتھ کے نیچے سے
بیٹے کو نکال کر نیچے دمبا دے دیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اور باپ نے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی تو باپ نے خوشی کے مارے کہا یا اللہ تعالیٰ میرا رب مجھ سے خوش ہو گیا۔ شکر ہے کہ چھری چل پڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب پٹی کھولی تو بیٹا پاس میں کھڑا ہوا تھا اور دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ماں کی شان کے بارے میں بتلایا ہے اسی طرح باپ کی بھی شان ہے اور قدر ہے، باپ کا بھی مقام ہے۔ جس طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسی طرح باپ بھی جنت کا دروازہ ہے۔ اگر جنت کے دروازے کی حفاظت اور خدمت نہیں کرو گے، قدر نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن جنت میں کہاں سے داخل ہوگے جب مین دروازہ ہی جب بند کر کے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔